لہذا عرفہ کے دن بھی روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ 9 دن جو ہیں، ان 9 دنوں کے روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ایک دن کا روزہ سال کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور جو 10 ذی الحجہ ہے یعنی یوم النحر ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنة وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ انتہائی بابرکت اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور انعامات کی بارش ہونے والا یہ عشرہ ہے۔ اس 10 دن کے اندر جو شروع کے اس کے 10 دن ہیں، اس 10 دن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنے بندوں کے اوپر اس قدر کثیر تعداد میں برستی ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے سال میں سب سے زیادہ دنوں میں اللہ کے ہاں فضیلت والے اگر کوئی دن ہیں تو وہ یہ 10 دن ہیں ذی الحجہ کے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رمضان کی راتیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن وہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اللہ کے ہاں۔ اس میں اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی رات میں اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو ایک رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمان چونکہ دین سے بہت دور ہو چکا ہے، اس لیے اس کو ان ایام کی قدر نہیں ہے، ان ایام کی قدر کی معلومات نہیں ہے۔ لہذا جس طریقے سے زندگی غفلت کے اندر گزر رہی ہے، ان ایاموں میں بھی غفلت کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ 10 دن ہیں جس میں انسان محنت کرے، کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر اپنے وقت کو صرف کرے، فرض پڑھے، نفلی روزے رکھے، نفل نماز پڑھے، صدقات کرے، خیرات کرے، تسبیحات پڑھے، ذکر اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ 10 دن بہت بابرکت دن ہیں، جس میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے۔ عرفہ کے دن تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو اس قدر معاف فرماتے ہیں، اتنا معاف فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شیطان جس طرح عرفہ کا دن ذلیل ہوتا ہے، حقیر ہوتا ہے، دھتکارا ہوا ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے، اتنا سال میں کسی دن شیطان جو ہے اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو عرفہ کا دن معاف فرماتے ہیں، جس کو حج کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کے اندر گئے ہوئے ہیں وہ وہاں اپنے اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہیں اور اپنی گناہوں کی مغفرت کو طلب کر رہے ہیں، اور جو نہیں گئے ہیں جس جگہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اپنی جگہوں پر رہتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لہذا عرفہ کے دن بھی روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ یہ 9 دن جو ہیں، ان 9 دنوں کے روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ایک دن کا روزہ سال کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور جو 10 ذی الحجہ ہے یعنی یوم النحر ہے، جس دن قربانی کی جاتی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، جس میں انسان قربانی کرتا ہے تو قربانی کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قربانی مقبول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اور جس جانور کے جسم پہ بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، کیا ان کے برابر ثواب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، جن جانوروں کے جسم کے اوپر اون ہوتا ہے اللہ تعالی ہر اون کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ قربانی کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کے مطابق قربانی کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دن قربانی کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی ہو لیکن کہیں پر گندگی نہ ہو، کہیں پر اس طریقے سے معاملہ نہ ہو کہ کسی دوسرے کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف ہو۔ اسی طریقے پر جن جانوروں کی قربانی ممنوع ہے، ان جانوروں جس جگہ پر ممنوع ہے اس جگہ ان جانوروں کی قربانی کرنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے، اور جن جانوروں کو قربان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس دن اپنے اللہ کے ہاں کی راہ میں قربانی کریں اور اپنے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کے سلسلے میں یہ باتیں ہیں کہ ان میں روزے رکھنے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے، صدقات کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو، ان 3 دنوں کے اندر انسان کو قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ فضیلت قربانی کرنے کی جو ہے وہ 10 کو ہے، 11 کو جو ہے وہ اس سے کم ہے، اور 12 کو فضیلت اس سے کم ہے۔ لہذا زیادہ سے زیادہ کوشش ہو کہ قربانی 10 ذی الحجہ کو پوری ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلتے ہوئے اور دین پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی جو اس وقت حج کے لیے گئے ہوئے ہیں اور مدینہ شریف یا تو وہ ہو کر آ گئے ہیں یا عید کے بعد وہ جانے والے ہیں، میرا ایک چھوٹا سا ان لوگوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ مدینہ شریف جائیں، اللہ کا نبی وہاں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کا وہ شہر مبارک ہے، اور ہمارا ایمان ہے، احناف کا ایمان ہے، دیوبند علماء کا ایمان ہے، اور بہت سے ہم لوگوں کا یہ ایمان ہے جس میں مسلک سے اوپر اٹھ کر بہت سے ہمارے بھائی ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، حی ہیں۔ جب وہاں پر سلام کیا جاتا ہے تو اللہ کا نبی اس کو خود سنتے ہیں اور اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے جو وہاں پر گئے ہوئے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس شہر کا ادب ملحوظ رکھیں، اس جگہ کا ادب ملحوظ رکھیں۔ کوئی ہمارا بڑا اگر ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کے سامنے اس طریقے کی گفتگو، زور سے باتیں کرنا، زور سے ہنسنا، وہاں پر سگریٹ پینا، وہاں پر بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا، حرمین کے اندر بیٹھ کر، حرم مدنی میں، حرم مکی کے اندر بیٹھ کر وہاں ہنسی مذاق کرنا، کھیل کرنا، ویڈیو بنانا اور اس طریقے سے فوٹو کھینچنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی حی ہیں، اللہ کے نبی اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی کو جو سلام کرتا ہے اس سلام کا جواب دیا جاتا ہے، آپ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اس لیے میں ان بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جتنے دن وہاں رہیں ادب کو ملحوظ رکھیں، ہر لمحے ادب کو ملحوظ رکھیں، ہر وقت ادب کو ملحوظ رکھیں، اور کوئی ایسا کام وہاں پر نہ ہو جو خلاف ادب ہو۔ انتہائی ادب کے ساتھ، نظریں جھکی ہوئی ہوں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے روضہ مبارکہ کے پاس اپنا سلام پیش کریں، عبادت کریں، شفاعت کی درخواست پیش کریں، اور اس ادب کے ساتھ پھر وہاں سے واپسی ہو۔ کوئی ایسا کام جیسا ہم دیکھ رہے ہیں آج ویڈیو میں اور لوگوں کے احوال سے کہ جو بھی آدمی جا رہا ہے
وہ کسی نہ کسی درجے میں بے ادبی کی باتیں وہاں پر کر رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا سچا عشق اور سچی محبت پیدا فرمائے، اور نبی کی سنتوں کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں، حج کے ایام میں ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ملک کے اندر امن و سلامتی کے لیے دعا کریں، اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ پر جائیں تو وہاں پر ہمارا بھی سلام پیش کریں، اور سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ حاضری کی درخواست وہاں پر پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔